اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ آج کی کلاس اللہ نے اچھے سے کروا دی الحمدللہ۔ پچھلے ہفتے میں نے بات کی شروعات کر کے کہا تھا کہ میں عالمین، ارض اور سماوات ورڈ کی اسٹڈی آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، لیکن وقت کی کمی کے سبب صرف عالمین ورڈ پر ہی اسٹڈی شیئر کر پایا تھا۔ آج ارض اور سماوات ورڈ پر شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اسٹڈی میرے اکیلے کی نہیں، میری بیٹی زوہا اور میری یعنی ہم دونوں کی ہے، جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ بالکل ضروری نہیں کہ آپ سب لوگ اسے مانیں، لیکن چیک ضرور کریں۔ اور اس طرح کی سرچ آپ لوگوں نے سنی اور پڑھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ علم ہے اور اللہ رب العزت العلیم ہے۔ اب آتے ہیں تلاوت کی گئی آیت شریفہ پر۔ یہاں اللہ العلیم رب کے عطا کیے ہوئے علم سے سماوات اور ارض کے اور بھی معنی کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس آیت شریفہ کو موجودہ مسلم دنیا نے بگ بینگ تھیوری سے ملایا اور یہ بھی کہا کہ بگ بینگ تھیوری کا قرآن کریم کی اسی آیت میں ذکر ہے۔ بگ بینگ ایک فزیکل تھیوری ہے۔ یہ پہلی بار 1927 میں رومن کیتھولک پریسٹ مسٹر جارجس نے بنائی تھی۔ انہوں نے ایک امیج بنا کر اس میں سٹارز بنائے اور ان سٹارز کی دوری کو لائٹ ایئرز سے گنا گیا، پھر تقریباً 13.80 بلین ایئرز پرانی دنیا یا اتنے بلین ایئرز پرانی ارتھ کا کیلکولیشن عام کیا گیا، جسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ میرے نزدیک اس آیت شریفہ کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کی بہت اہمیت ہے۔ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے، نام نہیں بتا رہا کیونکہ ابھی اسٹڈی شیئر کر رہا ہوں، میرے چینل کا پروموشن نہیں۔ یہ چینل میں نے بیفور لاک ڈاؤن بنایا تھا، جس میں انڈیا اور دنیا سے کئی لوگ جڑے۔ جب ان لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تب مجھے ان لوگوں کی پوزیشن پتہ ہوئی جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب ہیں ممبئی سے جن کا نام عبداللہ، یہ نام بات سمجھانے کے لیے رکھا ہے، اصل نام نہیں بتا رہا ہوں۔ عبداللہ نے نومبر 22 میں ناگپور وزٹ پر مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ ناگپور میں سائنس کی ایک میٹنگ ہے جس میں مجھے بلایا گیا اور مجھے آپ سے ملنا ہے، فری ہو کر آپ کو کال کرتا ہوں۔ عبداللہ صاحب نے اپنے کام سے فری ہو کر مجھے کال کیا، ہماری ملاقات ہوئی۔ کچھ باتوں کے بعد عبداللہ صاحب نے مجھے ایک سوال کیا کہ سبع سماوات کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ عبداللہ سائنس کی فیلڈ سے ہے تو میں نے انہیں میری اسٹڈی بتا دیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہی بات ہم لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں غور کیجئے، اس کے بعد عبداللہ نے مجھے ایک اہم بات بتائی کہ ناسا، نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن، یہ نام پہچان کا محتاج نہیں ہے، ناسا کو سب لوگ جانتے ہیں۔ ناسا نے 25 دسمبر 2021 کو JWST جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ لانچ کیا۔ تقریباً 1.5 ملین کلومیٹر دنیا سے دور جانے کے بعد ٹیلی اسکوپ کی بھیجی ہوئی پہلی امیج، پہلی پکچر جولائی 2022 کو دنیا کی پبلک کے لیے عام کی گئی۔ اس پکچر کو جب سرچ کیا گیا اور اسے ریڈ کیا گیا تو اس میں کافی اسٹارز دکھائی دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ انہی اسٹارز کو ان کی دوری کے حساب سے نمبر دے دیں، تو جو پہلے نمبر کا ہوگا اس کا پہلا نمبر، اور جو جتنا دور ہوگا اس کے بعد اسی طریقے سے 1 2 3 4 5 سے 15 نمبر دے دیے گئے۔ اب 7ویں نمبر کے اسٹار کو فوکس کیا گیا، اس کی دوری لائٹ ایئرز کے حساب سے گنتی کی گئی اور اس کا کیلکولیشن ارتھ سے لگ بھگ 12.5 ارب سال بلین ایئرز دور نکالا گیا، جو کہ بگ بینگ تھیوری کے 1.3 ارب سال بلین ایئرز کے آس پاس کے کم وقت بتا رہا ہے۔ یعنی بگ بینگ کا 13.80 اور JWST کا 12.5 بلین ایئرز۔ اس اسٹارز کے علاوہ کافی اسٹارز جو کہ آس پاس اور دور دراز دکھ رہے ہیں، ان کی گنتی کی جائے تو 13.80 بلین ایئرز جو کہ بگ بینگ تھیوری کا کیلکولیشن ہے اس سے بھی آگے کا ہو جائے گا۔ عبداللہ کی بات سنتے ہی میں نے ان سے کوشچن کیا کہ اس کا مطلب بگ بینگ تھیوری ریجیکٹ ہو چکی ہے کیا؟ انہوں نے کہا یس۔ عبداللہ نے کہا کہ میں نے یہی بات پچھلے مہینے ممبئی سائنٹسٹ میٹنگ میں کہی تھی، وہاں عبداللہ کو کوئی جواب نہیں ملا۔ JWST سے آئی ہوئی امیج عام ہونے کے بعد میڈیا میں بگ بینگ تھیوری پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے، آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کے اندر، اور BBC کی بھی رپورٹ ہے اس کے اوپر، جس طرح چارلز ڈارون کی تھیوری پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے تھے۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس آیت شریفہ کو کس معنی میں سمجھا جائے، کیونکہ بگ بینگ تھیوری سے بھی زیادہ کیلکولیشن جیمس ویب اسپیس کی امیج سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ اس کے لیے مجھے سورت نمبر 23 آیت نمبر 13 اور 14 سے بات کو سمجھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ہمارا یہ تخلیقی پروگرام اس کڑی تک پہنچایا جہاں سے پیدائش کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ ہم نے اس کی سٹارٹنگ ڈراپ آف لکوڈ سے کی جو کہ مادہ کے رحم کے اندر قرار پانے ڈپازٹ ہو گیا۔ اب آتے ہیں ارض اور سماوات ورڈ پر، جس سے میں اپنی بات مکمل کر پاؤں گا۔ عرب برادری میں ارض کے معنی ہر چیز کے نچلے حصے کو بھی کہتے ہیں اور سماوات ہر چیز کے اوپری حصے کو، جیسے کہ 10 منزلہ عمارت، اس کے ہر فلور پر ارض اور سماوات کی سمجھ آئے گی ہی۔ ہر ایک فلور کی چھت کو عرب لوگ اپنی سمجھ سے سماوات اور اسی فلور پر جہاں پیر رکھے جاتے ہیں اسے ارض کہہ کر سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل فون ہے اس کے اپ سائڈ اور ڈاؤن سائڈ پر بھی عرب لوگوں کی یہی سمجھ آئے گی۔ ایک انسان، اس کے سر والا اوپری حصہ سماوات اور اس کے پیروں والی زمینی حصہ ارض سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب اگر میں کوئی روبو بناتا ہوں ROBOT یا کوئی اسٹیچو بناتا ہوں یعنی پتلا بناتا ہوں، تو مجھے یہ خیال ہر پل رکھنا ہی ہوگا کہ اس کے زمینی حصے میں زیادہ وزن رکھوں تاکہ یہ ڈس بیلنس نہ ہو، یعنی گر نہ جائے، یعنی پرفیکٹ بیلنس سے وہ اسٹیچو سٹینڈ اپ کھڑا رہے۔ لیکن اللہ رب الناس کے بنائے ہوئے انسانی سماوات اور ارض پر غور کیجئے کہ پرفیکٹ بیلنس سے مجھے بنا کر اس دھرتی پر میرے ہی پیروں پر کھڑا کیا۔ نہیں تو میرے پیر اوپر ہو سکتے تھے اور میں سر کے بل 2 ہاتھوں سے چلتا، یا میرے پیٹ کے بل گول گول گھومتا، زمین کے روٹیشن اور گریویٹیشنل فورس سے کہیں بھی لڑکتا رہتا اور کہاں سے کہاں غباروں، بلون یا بال کے جیسا پہنچ جاتا۔ میں کہاں ہوتا، میرے پیرنٹس کہاں ہوتے، میری فیملی کہاں ہوتی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں تقویم ورڈ آیا ہے جو کہ قیوم ورڈ کا ہی روٹ ورڈ ہے۔ یہ ورڈ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ ورڈ اللہ رب العزت نے خود اپنے ہی آپ کے لیے یوز کرتے ہوئے، قیوم خود اپنے ہی آپ کو کہتے ہوئے یہاں انسان کے پرفیکٹ بیلنس اور اسٹیبلٹی کے لیے یوز کیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب الناس کی کریشن کی سپر کوالٹی کا راز ہی ارض اور سماوات کے معنی ڈیکوڈ کرنے کے بعد مجھے اور میری بیٹی زحا کو پتہ لگا، الحمدللہ۔ آپ لوگ بھی سوچئے گا، کیونکہ علم یعنی اللہ العلیم رب۔ اب آتے ہیں آیت شریفہ کی سمجھ پر۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کی سٹارٹنگ ڈراپ آف لکوڈ سے کی جو کہ مادہ کے رحم کے اندر قرار پانے ڈپازٹ ہو گیا۔ ڈراپ یعنی لکوڈ کا گولا، اس گولے کا کیا کرایا اللہ رب الناس نے؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس آیت شریفہ کا ٹرانسلیشن آپ لوگ بخوبی محسوس کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، ہماری بنائی اور بکھیری ہوئی نشانیوں کا انکار کرنے والے انسان اس بات پر غور نہیں کرتے کہ وہ خود ایک ڈراپ آف لکوڈ کے گولے میں پیک تھا جسے ہم نے اسٹریچ یا ایکسپانڈ کر کے آکار دیا یا الگ الگ کر کے انسانی ارض اور سماوات بنا کر بیلنس ڈیزائن دیا۔ مضمون سے ملائیے اس آیت شریفہ کو، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یقیناً انسان کا اسٹیچو بنانے سے زیادہ بڑا ہے کہ انسان کو بنا کر اس میں روح ڈال کر اور اس کے اندر چلنے بسنے والی دنیا کا اور اس کی علم یعنی نالج والی دنیا کا نظام سسٹم اور اس کے زمین آسمان کو پرفیکٹ بیلنس اور اسٹیبلٹی کے ساتھ چلایا جائے۔ ایک انسانی عالم میں علمی دنیا بسا کر اسے عالمین یعنی تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند بناتے ہوئے یونیورس میں بنائے ہوئے عالمین کے لائق بنایا، صرف علم کی بنیاد پر۔ انسان خود اپنے ہی آپ کے اور آس پاس دیگر انسانوں کے روزانہ پیدا ہونے کے اس پروسیس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، علم کی محنت لگا کر بھی ہم لوگ سمجھتے نہیں۔ ان آیت شریفہ کو آپ اس مفہوم سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ ڈراپ آف لکوڈ کے گولے کا بگ بینگ یعنی ہیومن ایکسپانشن ہر انسانی دنیا کے ساتھ لگا ہی ہوا ہے۔
ہر انسان اسے دیکھتے جانتے ہوئے گزر جاتا ہے، پھر بھی اللہ رب الناس کا انکاری ہی بنا ہوا رہتا ہے۔ یہ تھی ہم دونوں کی اسٹڈی جو آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔